بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے جادو اور اس کی حقیقت۔ اس ضمن میں ہم بتائیں گے کہ کیا جادو وہ حق ہے یا باطل ہے، اور جادوگروں کی نشانیاں کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں، تاکہ آدمی ان سے بچ سکے اور اپنے ایمان کا کباڑہ ہونے سے بچائے، کیونکہ عزت و آبرو اور سب سے بڑھ کر قیمتی چیز ایمان ہے۔ جو آدمی اس طرح ایسے لوگوں کے پاس یا اس کے اس راستے کو اختیار کر کے، تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اسی طرح ہم جادو ٹونے کا علاج کہ جو مروجہ طریقے ہیں ان سے بھی آگاہ کریں گے، اور جو شرعی طریقے ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام غلط بات مشہور ہو چکی ہے، غلط العام، کہ جادو برحق ہے۔ جادو برحق نہیں ہے، جادو کی حقیقت ضرور ہے لیکن وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ کیونکہ جو چیز حق ہوتی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمائی، اور جسے طبرانی نے، مستدرک حاکم نے اور مسند احمد نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، جس کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں: وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءَكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس کا وٹنس ہوں، اس کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ اے اللہ، تیری ملاقات بھی حق ہے، تیری جنت بھی حق ہے جو تو نے ایمان والوں کے لیے بطور انعام مقرر کی ہوئی ہے، اور تیری سلگائی ہوئی آگ، جہنم کی آگ بھی حقیقت ہے۔ تو گویا کہ ان حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جادو حق نہیں ہے، جادو باطل ہے، سراسر کفر ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 101 میں 101 میں یہودیوں کے اس خیال کی تردید فرمائی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، ان کی حشمت، ان کی شان، ان کی جلالت کو یہ کہہ کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی سلطنت جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ جادو کے زور سے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ وہ شیاطین تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اندر اپنے منتر کرتے تھے، ٹوٹکے کرتے تھے، اور یہ کفر کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور کسی نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کفر کی طرف اقدام بڑھائے، کیونکہ یہ تو سراسر کفر ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسری جو اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ وہ جو بابل میں ہاروت اور ماروت تھے، وہ کہتے تھے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم فتنہ ہیں اور تو کفر نہ کر، ہم سے جادو سیکھ کر۔ تو کفر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ فلا تکفر، یعنی جادو جو ہے یہ کفر ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے، نیکسٹ آیت ہے، وہ ہے 102،
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، وہ اگر ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بہت بڑا ثواب اور بہت اچھا اجر پاتے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا، اسی آیت کے ان تینوں ریفرنس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے۔ امام یحییٰ بن محمد بن حبیر نے ایک کتاب لکھی الاشراف علی مذاہب الاشراف، اس میں سحر کے چیپٹر میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ جادو مؤثر ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جادو مؤثر ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اس کی تاثیر کے قائل نہیں ہیں۔ تو جادوگر جو لوگ ہیں ان کی پہچان کیا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی بیماری کا علاج کرانا چاہیں، یا جیسے کہ وہ ہر آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، اس پر سایہ ہے، اس پر باہر والی چیزیں اترتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ لوگ جو اس سلسلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پامسٹ اپنے آپ کو کہنے والے، عامل کہنے والے، نجومی کہنے والے وغیرہ وغیرہ، اور وہ ان سے جو آدمی علاج کروائے تو پہچان لے کہ یہ کفر کا راستہ ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کی بڑی صاف سی نشانیاں ہیں کہ جادو کرنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی مریض کی استعمال والی چیزیں لاؤ، مثلا اس کی بنیان لاؤ، اس کا کپڑا لاؤ، اس کی دھوتی لاؤ، یا اس کی کنگھی لاؤ، یا اس کنگھی کے کچھ بال لاؤ، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی جادوگر ہے اور یہ کفر کے راستے کا شیدائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے آپ کے بال نکال کر وہ یہودیوں نے آپ پر جادو کیا تھا۔ تو اس لیے جو آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ لاؤ تو میں تب علاج کروں گا، یا وہ کپڑا اس کو ماپے کہ یہ چھوٹا ہو جائے گا یا بڑا ہو جائے گا، جب میں عمل کروں گا تو یہ کپڑا جو ہے بڑا ہو جائے گا، یہ چھوٹا ہو جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی جادوگر ہے اور جادو کے راستے کا مسافر ہے۔ یا یہ کہے کہ بھائی مرغا لاؤ، یا کالا بکرا لاؤ، یا کالے بکرے کی سیری لاؤ، یا موٹ کی دال لاؤ، یا ماش کی دال لاؤ، اور اس کو چوک کے اندر ڈال دو، تو سمجھ لیجئے یہ بھی کافروں کے راستے کا پیروکار ہے، اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کرانا یہ حرام ہے۔ اور جو کہے کالا دھاگا لاؤ اور اس دھاگے کے اندر گرے مارے، پھر اس کو بتائے کہ تم یہ جو سیارے ایک دوسرے کے اندر جب انٹر ہوں، زحل عطارد میں اور دلو عقرب میں، تو اس وقت یہ عمل کرو یا یہ عمل پڑھو، تو سمجھ لیجئے یہ بھی جادوگر ہے۔ اور یا یہ کہے کہ مریض کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھو، اس کو روشنی میں مت لاؤ، مریض تنہا رہے، یا مریض ایک مدت تک نہائے نہیں بلکہ اپنے بدن کو بھی گیلا نہ کرے، تو یہ آدمی بھی یہ جادوگروں کی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جو عمل کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے جادو جس پر ہو چکا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس پر کپڑا ڈال کر اس کے اندر بیٹھ کر پڑے اور اس پر پھونکے مارے، سمجھے کہ بھی یہ بھی غلط کام کرنے والا آدمی ہے۔ یا وہ کسی چند وہ آپ کو کچھ چیزیں دے کہ ان کو قبرستان کے اندر دفن کرو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی جادوگروں کے قبیل سے تعلق ہے اس کا بھی۔ یا جو کچھ چیزیں دے اور کہ ان کو دھونی دی جائے اس کے ساتھ، اور یا وہ تعویذ دو کہ گھر کے دروازے کے ساتھ باندھ دو، یا بستر کے نیچے بچھا دو، یا اس کو گھول کر پلا دو، اور فلاں فلاں وقت اس کو پلایا جائے، رات کو سوتے وقت، یہ وہ اس طرح کی جو حرکتیں کرے، یہ بھی جادو کے راستے پر ہے۔ یا وہ تعویذ یا دم کرتے ہوئے تلسماتی سے الفاظ بولتے ہیں، بہت عجیب قسم کے الفاظ، کڑکن کڑکان وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو یہ بھی دھوکے باز لوگ ہیں اور جادو کے راستے کے مسافر ہیں، اور ایسے وظیفے پڑھیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اور جو قرآن کی بے ادبی کرے۔ قرآن کی بے ادبی میں کیا ہے کہ قرآنی آیات کو مرغ کے خون سے لکھے، یا نعوذ باللہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ حیض، مینسز یا نفاس کے خون سے لکھے، اور مقدس قرآن کریم کی مقدس آیات کی یہ توہین ہے۔ اسی طرح وہ کہے کہ
سورہ فاتحہ کو الٹ لکھا جائے۔ یہ تعویذوں کی کتابیں ہیں، ایک شبستان رضا کتاب عام مشہور ہے، وہ تو ایک مولوی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر اس طرح کے تعویذات ہیں۔ اور اسی طرح وہ قرآنی آیات اور اس عمل کے خانے بنائے، 4 خانے بنائے، اس کونے پر کسی کا نام، دوسرے کونے پر دوسرے کا نام، تیسرے پر، چوتھے پر، اس طرح وہ ان تعویذوں کو لپیٹ کر دے کہ ان کو اپنے کام میں لاؤ، تو یہ آدمی بھی جھوٹا ہے۔ اور آج کل تو قرآن کریم کی بے ادبی اتنی ہو رہی ہے کہ قرآن کے بعض ایسے ادارے ہیں جو قرآن چھاپتے ہیں نا، تو ان کے پہلے یا اس کے بعد وہ اس میں تعویذ 4 خانے بنے ہوتے ہیں، اور سورہ تغابن ہے، سورہ المزمل ہے، سورہ الفتح ہے، سورہ القتال ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ، ان کا کیا ہے کہ ان کو وہ اعداد کے اندر لکھ دیں کہ اس سورت کا عدد اتنا ہے، اس سورت کا عدد اتنا ہے، اس سورت کا عدد اتنا ہے، اور قرآن کے نسخوں میں اس طرح کے عملیات لکھے ہیں۔ یہ بھی جاہل ہیں، مشرک ہیں اور جادوگر ہیں۔ یا وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کہ یا علی، یا غوث، یا دستغیر، یا حسن، یا علی، یا حسین، یا اللہ، یا محمد، اس طرح کے جو تعویذات بنائیے، سمجھ لیجئے کہ وہ بھی مشرک ہے۔ اس کے پاس بھی جانا اور اس سے علاج کرانا، یہ بھی بہت بڑا اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اور ایک واقعہ میں آپ نے بھی سناتا ہوں، میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں 12-13 سال کا تھا، اور اپنے ایک استاذ کے ساتھ میں کہ جن کا تعلق مانسرہ سے تھا، ایبٹ آباد سے آگے ہے مانسرہ تھا، تو وہاں ان کی فیملی جو ہے وہ قاضی فیملی، وہ سارے مسجدوں کے امام ہیں، اور مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کی جماعت تھی، اس کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں۔ تو میرے استاد جی، میں بھی ساتھ تھا ان کے، تو ایک امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ فلاں جو چیز کا عمل ہے وہ مجھے بتائیے، تعویذ بتائیے۔ اب اس آدمی نے کیا کیا، وہ قرآن کا حافظ تھا، امام تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک خان نے اس طرح کے 4 خانے بنائے، مربع بنائے، اس کے ایک کونے پر لکھا یا فرعون، دوسرے کونے پر لکھا یا حامان، تیسرے کونے پر لکھا یا شداد، اور چوتھے پر بھول گیا۔ تو اس وقت ایک تحریک چل رہی تھی نظام مصطفیٰ کے نام سے، تو جو وقت کا حاکم تھا، لوگ بڑے تنگ آئے تھے، بڑا ظلم ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اس کا نام لکھ دو۔ اب وہ چھینپ گیا اور میری طرف اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ فرعون، حامان، یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں نا، یہ آج کل کا یہ ہے، اس لیے یہ زیادہ مؤثر ہے۔ تو وہ میری طرف گھور کر اس نے دیکھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اللہ سے ڈرو، تم قرآن کے حافظ ہو، کوئی قرآن کا عمل بتلاؤ، کوئی سورہ یاسین بتاؤ، کوئی قل هو اللہ احد بتاؤ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور تم یہ مدد غیر اللہ سے اور وہ بھی اللہ کے دشمنوں سے مدد مانگتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو صریحاً کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو استاد جی میرے اوپر ناراض ہوئے، کیونکہ میں تھوڑی سی بچہ تھا، لیکن جب میں نے ان کو یہ بات کہی تو استاد جی کافی ناراض ہوئے، لیکن میں آج تک لذت محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے یہ حق بات جو ہے ان کو کہہ دی۔ تو اس طرح یہ لوگ نہ صرف غیر اللہ سے بلکہ یہ اللہ کے اعداء اللہ، دشمنوں، اللہ کے دشمنوں سے مدد مانگنے والے جو ہوں تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے پاس جانا اپنے ایمان کو برباد کرنے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس قسم کی مصیبتوں سے اور ایمان کی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔